انشاءاللہ فجر کی نماز 3:50 پر ہوگی. کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 3:50 پر ہوگی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه الله عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني فأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه احمد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اور کوئی بندہ بھی میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا مگر اس چیز کے ساتھ جو میں نے اس پر فرض کی ہے. فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر میرا بندہ سب سے زیادہ میری قربت اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ نوافل پڑھتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں نوافل کی وجہ سے. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اپنے بندے سے تو پھر اس کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر میرا اور اس کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ جو مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے کسی چیز کے متعلق تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں نوافل کے متعلق بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. یاد رکھیں کہ اعمال دو طرح کے ہیں. ایک عمل وہ ہے جو فرض ہے، اس میں کسی قسم کی آپ کی یا میری دخل اندازی نہیں ہے. جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اللہ نے فرض کیا ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس پر اللہ نے ترغیب دی ہے. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، فضیلت بیان کی ہے. فرض نہیں کیے لیکن فضیلت بیان کی. یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان اللہ کی محبت میں کرتا ہے. فرض تو پورے کرنے ہی ہیں آپ نے، لا محالہ کہ فرائض آپ پر لازم ہیں، آپ نے وہ کرنے، لیکن فرائض سے ہٹ کر اللہ کی محبت میں ان چیزوں کا اختیار کرنا کہ جو نفلی ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. سب سے زیادہ اللہ کے تقرب فرائض کے بعد نوافل سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد انسان کو نوافل سے حاصل ہوتی ہے. نماز تو آپ نے فرض پڑھ لی، 5 فرض ہیں. اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. کتنی نمازیں ہیں. اب یہ ساری نمازیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی محبت میں پڑھی جاتی ہیں. یہ ساری نمازیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں. یہ ساری نمازیں کیا ہیں؟ اللہ کی عنایات
اور اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ تیرے اتنے میرے اوپر انعامات ہیں، ان کے شکرانے کے طور پر میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بندہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، 2.5% تو دینی ہی دینی، اس میں تو آپ کا دخل ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے۔ نفلی صدقات، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ سے خرچ کیا، اعلانیہ خرچ کیا، سرن خرچ کیا، یہ خرچ کر ہی رہا ہے، رمضان میں خرچ کیا، رمضان کے علاوہ خرچ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو نوافل سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، نوافل سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ پھر کیفیت یہ ہے کہ اس کی ہر چیز وہ میرے کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو میں کہتا ہوں، کان وہی سنتا ہے جو میں کہتا ہوں، ہاتھ وہی پکڑتا ہے جو میں کہتا ہوں، پاؤں اسی طرف چلتا ہے جس طرف میری رضا ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ میری رضا کے بغیر کسی اور طرف نہیں جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کس قدر عظیم بات ہے یہ، اور کس قدر بڑی بات ہے جو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ ایک اور بات جس کی سب سے زیادہ انسان کو حاجت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ میں سوال کروں، میرا سوال پورا ہو جائے۔ تو نوافل کے ذریعے یہ نعمت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے ہاتھ خالی نہ لٹائے جائیں، نوافل کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے۔ اور کبھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی پریشانی درپیش ہو، تو نوافل کے ذریعے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہو جائے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکل کو حل کر دے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کا جو محاسبہ ہوگا، جو اس کا حساب و کتاب ہوگا، وہ فرائض سے شروع ہوگا، نماز سے شروع ہوگا۔ فإن كان أتمها كتب له تامة، اگر نماز پوری ہو گئی تو لکھ دیا جائے گا کہ نماز پوری ہو گئی، اور اگر وإن لم يكن أتمها، اور اگر وہ نماز پوری نہیں ہوئی، فرائض کے اندر کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، اس کی ادائیگی درست نہیں تھی، اس کا طریقہ درست نہیں تھا، کمی واقع ہو گئی، اب یہ وزن ہی پورا نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ قال اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے، انظروا، دیکھو یہ میرا بندہ، کیا میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت موجود ہے، نوافل موجود ہیں میرے بندے کے؟ فرشتے نوافل دیکھیں گے، تکملون بہا فریضہ، ان نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ فرض کے اندر کمی تھی، نوافل کی وجہ سے فرائض کی کمی پوری ہو گئی اور یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ زکوٰۃ کے اندر، فرضی زکوٰۃ کے اندر کمی تھی، کوتاہی تھی، نفلی صدقات جو دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کو پورا کر دیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی تائید میں آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ فرائض، میں نہیں سمجھتا کسی انسان کے فرائض اس قدر مؤثر ہوں گے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی نوافل کی۔ ہر شخص کو نوافل کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اسے چاہیے کہ نوافل کا ذخیرہ اضافی رکھے، اور یہ وہ ذخیرہ ہے کہ جو انسان کو کل فرائض کی تکمیل کے لیے میدان محشر کے اندر کام آئے گا کہ جب کوئی اور عمل نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز کے متعلق، اذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته، فرمایا کہ جب انسان رات کو جاگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگا دیتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس پر پانی کی چھینٹیں مار کر جگاتا ہے، پیار اور محبت کا ایک انداز ہے کہ اس کو جگاتا ہے کہ اللہ کی بندی میں تو اٹھ گیا ہوں تو بھی اٹھ جا، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور پھر فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں وہ پڑھتا ہے، 2 رکعتیں اس کی بیوی پڑھتی ہے۔ اب یہ 2 رکعتوں کے عوض اس کو ملتا کیا ہے؟ نوافل کی 2 رکعتیں۔ فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی بیوی کو ذاکرین میں شامل فرما دیتے ہیں، یہ جو اللہ کا خاص ذکر کرنے والے لوگ ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت سے اللہ کی ذکر کرنے والیاں۔ لیکن اب باقی تو معاملات میں خاوند بیوی اکٹھے ہوتے ہی ہیں، کاش کہ وہ نیکی میں اکٹھے ہو جائیں، اور پھر نیکی بھی وہ جو رات کی نیکی ہے، رات کی تاریکی کی نیکی ہے،
اور نیکی بھی وہ جو تہجد کی نیکی ہے، تو اس سے بڑی نیکی تو کوئی نہیں، اور اس سے بڑی خیرخواہی بھی کوئی نہیں کہ بندہ خود جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگا دے۔ دیکھیں نا، یہ تو ایک محبت کی انتہا ہے کہ بندہ فرض پڑھ کے گیا ہے، اپنی بیوی کو جا کر پوچھ رہا ہے کہ آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں۔ اگر اس میں کوئی مصروفیت ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو فوری طور پر اس کا ہاتھ بٹا دیا کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں، آپ جائیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نہیں کی، میں اس چیز میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے، میں وہ کر لیتا ہوں، آپ جائیں قرآن کی تلاوت کر لیں۔ تو ایک دوسرے کو نیکی کا موقع فراہم کرنا، یہ خیرخواہی کی بہت بڑی خیرخواہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کا موقع فراہم کریں۔ ایک تو ہوتی ہے ترغیب، ایک ہوتا ہے موقع دینا اس کو۔ ترغیب تو یہ ہے یہ کام کرو، لیکن موقع نہ دیا جائے، اور موقع دینا یہ ہے کہ آپ کی جگہ پر میں یہ کام کروں گا، آپ یہ کام کر لیں۔ تو اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر اپنی اہل والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھے کہ خود بھی اٹھے اور ان کو بھی اٹھا لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا مجھے قرب حاصل ہو اور جس کے علاوہ کوئی عمل پھر مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود فإنها لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنها خطایا۔ فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے سجدے، یعنی نوافل پڑھا کرو۔ یہ نوافل کی بات ہو رہی، نوافل پڑھا کرو۔ کیوں کہ جو بندہ بھی اللہ کے سامنے نوافل میں سجدے میں گرتا ہے، اس سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ نوافل گناہوں کے مٹانے کا ربڑ ہے۔ نوافل سے گناہ مٹتے ہیں، نوافل سے درجات بلند ہوتے ہیں، نوافل سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نوافل سے اللہ راضی ہوتا ہے، نوافل سے فرائض کی کمی پوری ہوتی ہے۔ نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے مؤثر ترین اور سب سے عظیم ترین ذریعہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ربیعہ بن اسلمی، کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی خاص خدمت گزار تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھا، پوری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو جاتے، یہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے تھے، اور اگر کہیں آقا نے آواز لگا دی تو فوری طور پر بھاگ کر پہنچ جاتے کہ آپ حکم فرمائیں، میرے لائق کیا بات ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ربیعہ سے کہا کہ ربیعہ شادی کر لو۔ کہا اللہ کے رسول شادی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ آپ کی چوکھٹ چھوٹ جائے گی، یہ آپ کی جو قربت ہے یہ چھوٹ جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس صحابی سے، اور آپ نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور پھر انہوں نے مانگا کیا ہے۔ دنیا کے اندر اس بات سے پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے، کہ واقعتاً صحابہ کرام کی سوچ بڑی عجیب تھی۔ ان کی نگاہ دنیا میں نہیں تھی، ان کی نگاہ آخرت میں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خواہش ہے زندگی کی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ مرافقک فی الجنہ، جنت کے اندر جس طرح دنیا میں آپ کی رفاقت ہے، کل جنت کے اندر بھی آپ کی رفاقت چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں مانگا کہ مال و دولت دے دے، مانگ لیتے تو دے دیتے۔ کہا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی جاگیر مانگ لیتے، کوئی سونا چاندی مانگ لیتے، کوئی اور چیز مانگ لیتے، لیکن یہ مانگا کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر بھی آپ کی رفاقت اور آخرت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا میرے ساتھی، پھر اگر ایسی بات ہے تجھے جنت میں میری رفاقت چاہیے تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر اپنے نفس کو کثرت کے ساتھ سجدوں میں ڈال، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر تاکہ میری مدد ہو سکے۔ یعنی کہ اگر میری رفاقت چاہیے تو کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا۔ ایک تو تہجد کی نماز ہے، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء پر تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، تہجد کی نماز کسی پہ فرض نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تہجد آپ کے لیے نوافل بنائے ہیں، یہ سب کے لیے نفل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے علاوہ آپ کی چاشت کی نماز، آپ کی اشراق کی نماز، تحیت المسجد، تحیت الوضو، پھر اس سے ہٹ کر کئی اور نمازیں تھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نمازیں کبھی چھوٹتی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ آپ نے اگر کسی وقت میں کبھی کوئی
نماز پڑھ لی ہے عصر کے بعد، حالانکہ نوافل نہیں ہیں، اور آپ نے کبھی پڑھ لی ہیں عصر کے بعد کے نوافل، پھر آپ نے زندگی بھر ان نوافل کو چھوڑا نہیں، زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جو عمل کرتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تو ہم ایک عمل کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم سے وہ عمل چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو عمل چھوٹ جائے نا وہ عمل نہیں ہوتا۔ عمل کے اندر دوام ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک کام شروع کر دیا ہے، ایک نفل آپ نے پڑھنی شروع کر دی، مثلا اشراق کی نماز آپ نے شروع کر دی ہے، تو پھر کوشش پوری زندگی یہ کریں کہ یہ اشراق کی نماز پڑھتے رہیں۔ اگر آپ نے تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی اپنا نماز شروع کر دی ہے تو زندگی بھر اس نماز کو پھر اپنا وتیرہ بنا لیں۔ اگر آپ نے اب تراویح کی نماز آپ پڑھتے ہیں اور تہجد اور تراویح آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے شروع کر دی ہے تو پھر زندگی بھر 2 ہی رکعت ہوں لیکن اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو عمل کے اندر دوام ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے۔ آج عمل کیا اور کل چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا تھا کہ عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے نیک عمل شروع کیا اور پھر بعد میں اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا ایسے نہ کرنا، مثال دے کر فرمائے کہ جس طرح اس نے نیک عمل شروع کیا اور چھوڑ دیا اس طرح نہ کرنا۔ جب بھی کوئی نیک عمل کی ابتدا کریں تو اس نیک عمل کو ہمیشہ اپنا وتیرہ اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسی کے اندر بھلائی اور خیر ہے۔ نوافل یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے، اور پھر دن اور رات میں 12 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرضوں کے علاوہ ہیں۔ فجر کے ٹائم 2، یہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، ظہر کے ٹائم 4، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نوافل پڑھتا ہے، ان کو نوافل اس لیے کہا جاتا ہے فرائض کے علاوہ ہے، ہمارے یہاں سنت کہا جاتا ہے، تو جو یہ 12 رکعت پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان 12 رکعت کے عوض جنت کے اندر ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ جنت کا وہ محل جس کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے باہر سے اس کا اندر نظر آتا ہے، اس کے اندر سے اس کا باہر نظر آتا ہے۔ یہ موتی سے بنا ہوا محل ہے جس کی خاص خصوصیت ہے، یہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یہ 12 رکعت پڑھتے ہیں، یا جو نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا جو نوافل کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ محل تعمیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی اپنے اوپر لازم کر لیں، اور جن نوافل کو ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر دوام ہمیں عطا فرمائے، ہمیشگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔